अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। 26वीं आईनी तरमीम का ऊँट किस करवट बैठेगा, मुल्क के सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ा सवाल है। आज दूसरे रोज़ मुसलसल दूसरे रोज़ भी हमने देखा कौमी असम्बली की खसूसी जो कमेटी है उसका इजलास हुआ। इजलास में मुसवदा ज़ेर बहस आया, लेकिन किसी किस्म का इत्फाक़ राय तो नहीं हो सका। एक ज़ेलिंग कमेटी बनाने पर इत्फाक़ हुआ है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे और मुतफ़िक़ा जो सिफारिशात हैं वो मुरतब करने की कोशिश की जाएगी। जो 17 तक जो खसूसी कमेटी है उसके सामने रखी जाएगी 17 अक्टूबर तक। लेकिन आज के दिन तक सियासी जमातें जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं आईनी तरामीम को लेकर किस पॉइंट पर खड़े हैं, सबसे पहले आपको हुकूमत का मौक़िफ़ सुनवाते हैं। ये 25 के बाद भी जा सकता है आईनी तरमीम का बिल, बिल्कुल जा सकता है। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। ये आपने सुना जी, ये मामला कब तक जा सकता है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की बात कर रही है, जबकि JUI फे जो है वो इस मामले पर उसका मौक़िफ़ ये है कि आईनी बेंच बन सकता है। कामरान मुर्तज़ा पूरे मामले को JUI फे की तरफ से लीड कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ था, मुलाहिज़ा कीजिए। हमारी पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी फर्क कोर्ट से ज्यादा मुतल्लिक है। इस वक्त बुनियादी बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से चल रही है। आप बेंचेस बना लीजिए, हमारा और उनका बुनियादी फर्क कोर्ट के हवाले से हम बेंचेस पे ठहरे हुए हैं, वो कोर्ट पे। ये आपने सुना जी, कामरान मुर्तज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं। हम देख रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम पेज पर दिखाई दे रही हैं, जबकि JUI फे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के कुछ करीब है। लेकिन एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सिरे से मुख्तलिफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तरामीम के हक़ में नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र आज इजलास में भी शरीक थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा, ये मुलाहिज़ा कीजिएगा। पीपल्स पार्टी का भी एक ड्राफ्ट है, MQM का एक ड्राफ्ट है, एक ड्राफ्ट शेयर किया है हुकूमत ने भी, एक ड्राफ्ट JUI का भी आया है। हुकूमत का जो ड्राफ्ट है उसको मैंने एक नज़र से देखा तो मुझे तो उसमें एक पहली चीज़ जो नज़र आई वो इतनी खौफनाक थी कि मुझे कहना पड़ा कि ये तो आप आइन को तोड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात जो हर हफ्ते में 2 बार होती थी, तो हमारी रिक्वेस्ट जेन्युइन है कि हमें मिलने तो दें। ये आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम ये अमेंडमेंट से डिस्कस नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब से तो क्या हम आगे स्टेप ले सकते हैं। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र को आपने सुना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रात मौका अगर मिलने दिया जाए तो उसके बाद सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ सकती है। ना मिलने का शिकवा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं एहतजाज की सियासत की जानिब दोबारा लौट रही है। 15 तारीख को जब SCO कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में, 12 ममालिक के सरबराहान हुकूमत या ममलिकत जो है पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ऐसे टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी कर रही होगी। हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने सख्ती से निमटने का फैसला कर रखा है। वज़ीर दिफा ने भी आज इस हवाले से बात की, मुख्तलिफ किस्म के बयान भी आते रहे, इस पर भी बात करेंगे। और हम जो मौजूद मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूँ। दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी FCT हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शौकत बसरा साहब माहिर कानून भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI फे को हमने देखा कमेटी में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। काम साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI फे करीब तर आ चुके हैं इन पूरे मामला को लेकर, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ कब तक मुतवक्किल है कि इत्फाक़ राय हो सके? देखिए, हमने PTI के साथ भी शेयर कर दिया है अपना डॉक्यूमेंट और बाकी जमातों के साथ भी PTI जो है ना वो हमको उम्मीद है कि वो हमारे मौक़िफ़ के करीब तरीन होगी। और इसी तरह से जो है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी जो है ना वो बात कर रहे हैं और उनको इस बात पे गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेंचेस से भी मसला हल हो सकता है। हम बजाय कि इतना बड़ा जो है तोड़ फोड़ करें और 150 केसों के लिए अलग अदालत की तरफ जाएं, हम फिर वक्त जो है ना ये करते हैं और इस तजर्बे के बाद देखते हैं कि क्या हमने कोई दुरुस्त काम किया है या नहीं किया। तो बजाय कि आप पहले एक बड़ी तोड़ फोड़ कर लें और उसके बाद हमें पता चले कि ये तोड़ फोड़ गलत हो गई है तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो 150 केसों के लिए बेंच बनाने का अमल वैसे भी हो सकता है, चीफ जस्टिस की मंशा से भी हो सकता है और लेजिस्लेशन से भी हो सकता है। अब जिस तरह से मुनासिब समझे हमारे साथ मिलके हम ये कर लीजिए। ठीक है कामरान साहब, कल मौलाना ने बात करते हुए कहा था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत को, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत की, उनके साथ बात करे, जबकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ आपके साथ जो आप आईनी बेंच वाला मामला कह रहे हैं इस पर मुतफिक है? देखिए, जो एक आध दोस्त की जो इनपुट आई है वहाँ से वो तो हौसला अफजा है। कल उनका इजलास है, कल उसके बाद जो है ना वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ऑफिशियली।
तो फिर कल के बाद जो है ना हम ये कह सकेंगे कि वो हमसे मुत्तफिक है या इत्तेफाक नहीं करती। पीपल्स पार्टी के साथ हम आज बैठे थे, हमने जो कुछ बातें की हैं वो यकीनन उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात के साथ शेयर करनी होंगी या कल तक कर लेंगे शायद, मगर हम आगे बढ़े हैं और अपनी बात को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत एक आइनी कोर्ट पर भी बात कर रही है और चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से भी 3 रुकनी मतलब एक नाम आएंगे, उसके बाद जिस तरह उनकी तैनाती होगी सूबाई सतह पर भी हाई कोर्ट्स के अंदर बात की जा रही है, आइनी अदालतें अलग से जो उनका क्या अमल में लाया जाएगा, इस पर किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हम देख रहे हैं, आपको अभी तक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इस पर भी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, उस पर कोई बातचीत नहीं चल रही। हमने जो कुछ था, जो डॉक्यूमेंट था, वो हमने डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेयर कर दिया है। अब अगर कोई दूसरी तरफ से कोई तजवीज़ आती है तो हम उस पर बात करने के लिए यकीनन हम हर तरह से बात करने के लिए तैयार होंगे, मगर इस वक्त हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो तहरीरी शक्ल में हुकूमत के पास भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी है, PTI के पास भी है और इवन MQM वगैरह और बाकी जो छोटी जमातें हैं उन सब के पास। ठीक है, और ये बताएं कि हुकूमत अभी तक मतलब शिकवा था सियासी जमातों का, अपने कार्ड्स शो नहीं कर रही। अभी तो सारे कार्ड्स हुकूमत ने सामने रख दिए ना, सारी चीज़ें सामने आ गई कि हुकूमत क्या चाहती है। सेकेंडली, क्या ज़रूरी है कि हुकूमत आपको बनाकर ही आगे चले कि हुकूमत वैसे भी जा सकती है? क्या लगता है आपको कि JUIFA को ऑन बोर्ड करेगी? देखिए, 2 बातें आपने की हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने तमाम कार्ड शो कर दिए हैं, तो जवाब है कि नहीं। हमने इसरार के साथ जो है ना आज भी कहा है और इससे पहले भी कहा है कि हुकूमत जो है ना तमाम कार्ड शो करे, बताए कि ये तो चार अमेंडमेंट की बात हो रही है वो भी सिर्फ अदालत की तक, बाकी कोई जो है ना वो हुकूमत का इंटरेस्ट भी नहीं आया और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इंटरेस्ट किसी और चीज़ में सामने नहीं आया। अगर आएगा तो हम उसको जो है ना रिस्पॉन्ड करेंगे, कि हमने पुराने एजेंडे के मुताबिक अपनी तजावीज़ मुरतब करके दे दी थी और उसमें बाकी जो उनके इंटरेस्ट थे उस हवाले से भी हमने कहीं पे बात की हुई है, जैसे 215 पे बात किया, 243 पे बात किया, मगर हुकूमत का शायद अब ये इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि अब उन्होंने चार सिर्फ पॉइंट पे और वो भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से या उसकी तश्कील के हवाले से सिर्फ वो बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बात जो है ना कि उनकी हुकूमत ने तमाम कार्ड शो किए या नहीं किए। अब उसके बाद दूसरी बात रह गई कि हमारे बगैर नंबर पूरे हो सकते हैं, तो हमारे बगैर नंबर अगर वो पूरे कर लेगी गवर्नमेंट तो ठीक है, कर ले, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके बाद इसका वजन, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वजन क्या रह जाएगा, जिसको जो है ना वो मुख्तलिफ ज़राए से पूरा किया जाएगा, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरा किया जाएगा, और क्या आया पाकिस्तान के अवाम उससे इत्तफाक करेंगे या उस तरीक़ाकार से इत्तफाक करेंगे, या फिर उसके बाद जो उस जजमेंट जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है 63A उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। ये सब कुछ जो है ना ये देखना होगा, हुकूमत को देखना होगा, या फिर बाकी अदालतें भी बाद में देखेंगी शायद। चलिए, थोड़ा ये भी बता दें कि आइनी बेंच के अलावा आपका जो मुसवदा है उसमें बाकी क्या तरामीम शामिल हैं? हमने उसमें छूट के हवाले से जो है कट ऑफ डेट पे जो है ना वो जोर दिया है। हमने तमाम बिल जो आते हैं सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में या सेनेट में भी, जहाँ से भी इनिशिएट होते हैं, हमने कहा है कि उसकी एक काफ़ी जो है ना ट्रांसमिट की जाए, खुद ब खुद ट्रांसमिट हो इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल को, ताकि वो अगर वो किसी पे जो है ना उसको रिस्पॉन्ड करना चाहे तो वो रिस्पॉन्ड कर सके। हमने आर्टिकल 230 के हवाले से बात की है कि उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स हैं इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल की जिसके ऊपर जो ना वो कई सालों से पड़ी हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं है। हमने कहा है कि पार्लियामान उसको इधर वे डिसाइड करे। इसके अलावा शरीयत कोर्ट में जो है वो बाज़ जगह पे सिर्फ अपील का फाइल होना जो है स्टे के तौर पे ऑपरेट करता है। ये कैसे हो सकता है अगर कुछ स्टे का केस बनता है? ठीक है सर, शॉर्टली सर मुझे ये बता दीजिएगा आखिर में कि जो मामला है ये 25 तारीख उससे अब आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं रही, तो ये 25 से पहले होगा कि 25 से आगे चला जाएगा? देखिए, ये अब हुकूमत करती है कि वो इजलास बुलवाना भी जो है ना उनके डोमेन में है और उन्होंने जो ले करना है क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत तो नहीं है ना। तो वो कब इसको ले करते हैं? आप अगर वो कंसेंट के साथ ले करेंगे तो उसकी और बात है, और अगर वो समझें कि उनके पास नंबर पूरे हो गए हैं और उनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो वो वैसे भी कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ है। अच्छा दानियाल साहब, मुसविदा पूरा अभी तक देखें शिकवा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट देना, जिनसे वोट मांगा, आप JUIFA है शिकवा कर रही है, अभी तक कार्ड्स पूरे शो नहीं किए, तो क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक इस पूरे मुसवदे को ओपन क्यों नहीं कर रही, ओपन डिबेट के लिए क्यों नहीं रख रही?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ایک جب بھی کوئی امینڈمنٹ یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اور وہ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کمیٹی کے سامنے جو آپ نے اگر بنائی ہوتی ہے اس کے سامنے آپ پٹ کرتے ہو, اس کے بعد اس کمیٹی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس میں چیزیں نکالی اور ایڈ آن کی جاتی ہیں, اور اس نکالنے اور ایڈ آن کے پروسیس کے بعد آپ جو ہے اس کو کیبنٹ میں بھیجتے ہیں. کیبنٹ کی اپروول کے بعد وہ جائے گا پارلیمان میں, اور پارلیمانٹ میں اٹ ول بی این اوپن ڈاکیومنٹ جہاں اس کے اوپر تمام جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں گے اور اپنی پیسوں میسر کر کے. لیکن جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بھی تو اس لیے بلایا جا رہا ہے نا, اس میں بھی تو یہی ایجنڈا ہے, اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اسی کے لیے ذیلی کمیٹی بنی. جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں شکوہ تو ان کا بجایا ہے نا کہ ابھی تک بات چیت کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن پورا ڈرافٹ ان کے سامنے نہیں رکھا. تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر پارلیمان میں اس کو لے کیا جائے گا. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت کے اور لوگ جو ہیں جو کمیٹی کا حصہ میں ہیں, اس میں جو امینڈمنٹس ہیں, چیزیں ہیں, وہ ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. سب نے اپنا ایک ڈرافٹ پریلیمنری ڈرافٹ شیئر کیا ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, مولانا صاحب کی طرف سے بھی ہے, ہماری طرف سے بھی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک ڈرافٹ بنایا گیا ہے, اس کو شیئر کیا گیا ہے, اور اس میں ان چیزوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے جس کے اوپر کنسنسس ہوگا. اور کنسنسس کے بعد ہماری پھر یہ ہوگی کہ ہم جو اپنے تحریک انصاف میں جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, جو ان کی کمیٹی ہے, کہ ان کو بھی اس چیز کے اوپر آن بورڈ لیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ اس کا کس پرنسپل کو ایڈریس کر رہا ہے. حقیقت میں یہ مساق جمہوریت کا جو اسپرٹ تھا اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹری ساورنٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور جو ایک سب سے زیادہ جو پاور ہے, پلر ہے تمام پاورز کی, وہ ہے سپریشن آف پاور. سپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کو جو آئین میں بڑا کلیئرلی واضح ہے, اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ تمام جماعتوں کے لوگ اس کے اوپر اگری کریں, اور اس کے بعد یہ پارلیمان میں لے کیا جائے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اور اس کے بعد اس کو پاس یا فیل کرنے کا. ٹھیک ہو گیا, فائنل ڈیبیٹ تو ڈیفینیٹلی پارلیمان میں ہونی ہے, فلور آف دی ہاؤس پہ ہونی ہے. لیکن شرمیلا صاحبہ, ابھی تک جو یہ خصوصی کمیٹی ہے اس میں یہ پورا معاملہ زیر بحث ہے, ایک ذیلی کمیٹی بھی بن گئی, تو تاحال حکومت ابھی تک سامنے کیوں نہیں رکھ پائی اپنا جو پورا مسودہ ہے تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی؟ کمیٹی کے اندر تو کم از کم اتفاق رائے کے لیے اس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا نا. جی شکریہ باسی صاحب. دیکھیے, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہماری خواہش, کوشش اور جدوجہد اسی چیز پہ ہے کہ اس وقت جو عدالتی نظام ہے جو شدید متاثر ہوا ہے, کیونکہ جو مقدمات ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل نیچر کے ہیں, اور وہ عدالت کا 90% وقت جو ہے وہ لے جاتے ہیں, اور عام آدمی کے جو سول لٹیگیشنز ہیں, جو کرمنل لٹیگیشنز ہیں, وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی بڑے سوچ اور وچار کے بعد یہ نقطہ رکھا تھا کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے 2024 کے منشور کے اندر بھی یہی شامل تھا, اور ہماری جدوجہد بھی اسی مد کے اندر ہے. دیکھیے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ امینڈمنٹ, آپ سمجھ رہے ہیں, اور اسی کے ارد گرد پھر ججز کی اپوائنٹمنٹس, فیڈرل شریعت کورٹ کی کانسٹیٹیوشن, صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن, یہ تمام چیزیں, موڈیلٹیز, جو طریقہ کار ہے وہ اسی سے جو ہے وہ منسلک ہے. اگر اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جاتی ہے تو باقی معاملات میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اور ان پرنسپل یہ بات تو طے ہے کہ جس طرح ابھی کامران صاحب نے بھی بتایا, اور میں نے ان کی 1-2 پریس کانفرنسز بھی سنی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بات تو اس پہ اگری کرتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل مقدمات ایک الگ نوعیت کے ہیں, اور ان کو الگ یا بینچ سنیں یا الگ سے عدالت بنے. اب یا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم انہیں کنونس کر لیں گے, ہم اپنے دلائل رکھیں گے, وہ اپنے دلائل رکھیں گے, لیکن اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور کوئی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ اس وقت جو ایک عدالتی نظام ہے وہ ایک عام آدمی کو انصاف مہیا نہیں کر پا رہا ہے, اور الگ سے بینچ یا کورٹ کی ضرورت ہو. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک کورٹ بنا دیا جائے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ,
اس کے ججز کی تعیناتی کا ایک طریقہ بھی ہم نے 175B کے اندر اپنی دیا ہوا ہے جو ہمارا مسودہ ہے کس طریقے سے ہوگا. اس میں ہم نے نہ صرف پارلیمان کی ریپرزنٹیشن رکھی، ہم نے بار کی بھی ریپرزنٹیشن رکھی ہے، ہم نے سپریم کورٹ کی بھی ریپرزنٹیشن رکھی ہے. سب کی مشاورت سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی حکومت فیصلہ کرے. دیر از باقاعدہ اس میں ممبران ہیں اور اس ممبران میں سب شامل ہیں اور وہ ایک بنا کے پینل جو ہے نام ریکمنڈیشنز وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے وہاں پہ آگے جج بننا ہے. ٹھیک ہے، صدر کو بھیجیں گے اور بتائیں. جی بالکل. اینڈ آئی تھنک دس از ویری فیئر بیکاز دیکھیے دنیا بھر کی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک اوورسائٹ ہوتی ہے. دیکھیے صرف پاکستان کی بات نہیں، یہاں پر تو اس پہ سیاست کی جا رہی ہے نا. اس کے اوپر کہا جا رہا ہے جی کہ یہ ایک پرسن اسپیسیفک ہے، 25 سے پہلے ہو، 25 کے بعد ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ. ایک روایتی طور پہ سیاست ہوتی ہے اور ایک جماعت جو شدید ملک کی ساکھ کو متاثر کرنے میں لگی ہوئی ہے، جوڈیشل ریفارمز کو متاثر کرنے میں لگی ہے، اس کا یہی کام ہے. لیکن دنیا کے 77 ممالک ایسے ہیں جس میں الگ سے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنایا گیا ہے اور یہ تاثر دینا صرف پاکستان کے اندر کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے، یہ شدید غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. بسر صاحب 176 جو کیسز ہیں جو آئینی معاملات کے حوالے سے ہیں وہ 60,000 کیسز پہ بھاری پڑے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بھی اس کے اوپر اتفاق رکھ رہے ہیں، بینچ ہو یا پھر الگ سے کورٹ ہو. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کو کیا مطلب اسے ابھی تک ریزرویشن ہے؟ عادل بھائی، ایک تو یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے. فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، وزیر اعظم ہارا ہوا ہے. پورا نظام جو ہے فارم 47 کے ذریعے جعل سازش سے بنایا گیا ہے، اس لیے ان کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ آئین. تو پھر کمیٹی میں آپ لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ جو خصوصی کمیٹی ہے وہاں پہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ پلیز اچھا پلیز انٹرپٹ نہ کریں، بات سن لیں. یہ جو آئین سازی ہے یہ ایک عوام اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متفقہ آئین دیا تھا اور یہ لوگ تو اس وقت آئین پہ حملہ آور ہیں، عدلیہ پہ حملہ آور ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آور ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، یہ نہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی کے اندر ہے، نہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس سینٹ کے اندر ہے. نیشنل اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے، سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے. اور سب سے بڑھ کر اب کر کیا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو اس فارم 47 کی جعلی حکومت کی انشورنس پالیسی ہیں، انہوں نے ان کو 63A کا فیصلہ بھی دیا کہ آپ ووٹوں خریدنے کی سیاست کریں، آپ لوگوں کے ریٹ لگائیں، پیسے لگائیں. اگر وہ نہ ہو تو ابھی آپ دیکھ لیجیے ہمارے MNAs جو ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر ریڈ ہو رہا ہے. رات ہمارے امتیاز صاحب ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، ملازمین پہ تشدد کیا گیا. مبین عارف ہمارے گجرانوالہ سے ہیں، ظفر بڑھائی سے ہمارے رحیم یار خان، سب کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو میری بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت میں فطور ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ 2 بیانات نکال لیں. خواجہ آصف کیا کہتے ہیں؟ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر تک اگر ہم لوگ یہ ترمیم نہ کروا سکے یہ تو ہمارا الیکشن کھل جائے گا، ہماری حکومت چلی جائے گی. اور بلاول صاحب کیا کہتے ہیں؟ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہے نا وہ قاضی صاحب کی طرح ججز کو مینج نہیں کر سکتے. یہ ہے اولڈ سٹوری. ان ترمیم کے پیچھے بات کیا ہے کہ یہ جو جعلی نظام ہے، جعلی اسمبلی ہے، اس کو بچانے کے لیے آج ان کو یہ بھی یاد آ گیا شہید بی بی اور شیخ ذوالفقار نواز شریف نے ایک معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ تو 2006 میں ہوا تھا، آج اس کو گزرے ہوئے آج 2024 ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد 2008 سے 2013 کی حکومت پیپلز پارٹی کی، 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت، اس وقت یہ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ صرف ایک سوچی سمجھی سازش کے تابع اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے یہ حملہ آور ہو چکے ہیں اس آئین پہ. اور افسوس کے سب سے بڑا کہنے کو پڑ رہا ہے کہ شہید آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ اس کا بھی ذرا جواب دے دیں کہ یہ سارے آپ کے تحفظات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کمیٹی میں پھر کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جب آپ اس کو انڈوز ہی نہیں کر رہے نا پارلیمنٹ کو نہ مینڈیٹ کو؟ ایک سن لیں، آپ نے کہا کہ وہ ایک سوال آپ نے پہلے کیا تھا کہ ٹوٹل 176 کیسز ہیں سپریم کورٹ کے اندر. 176 کیسز ہیں ٹوٹل آئینی، اس کے لیے آئینی عدالت بنانی ہے. لاکھوں کیسز 60,000 کیسز پہ بھاری ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ صرف اس کی سوچ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا یا کوئی ہینڈ پک جج لگایا جائے اس غیر آئینی عدالت کے اندر اور وہاں پر اپنے وہ من پسند فیصلے لیے جائیں. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی تک نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اس جعلی حکومت کو سنبھالا ہوا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہر ججمنٹ ان کے حق میں دے رہے ہیں. اور ابھی تو انہوں نے ایک اور بھی کر دیا ہے، جاتے جاتے ایک اور فیصلہ ٹیک اپ کر لیا جس کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف آنا ہے. ہم اس کمیٹی کے اندر اس لیے گئے ہیں میرے بھائی، یہ کسی طور پہ
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے, وہاں جا کے بیٹھے ہیں, ان کی نیتوں کو چیک کر رہے ہیں کیا کیا ہے. اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو اتوار والے دن بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے ایم ایل اے ایم پی ایس کو وہاں پر بند کر لیا, اور رات کی شب خون مارنا چاہ رہے تھے, نہیں واردات مکمل ہوئی. اب ان کو خیال آ گیا کہ نہیں ہم نے تو ڈیولپ کرنا ہے, اس لیے کمیٹی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جے یو آئی کو, ان کی جماعت کو. ہمارا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے اس بات پہ کہ کوئی ایسی ترمیم جو آئین سے مالا ہو, جو آئین سے ماورا ہو, کسی طور پر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے پاس جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے, جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, جو مسلط کیے گئے ہیں, جو ربڑ سٹیمپ ہیں, جن کو کہا جاتا ہے لیفٹ ہو جاؤ لیفٹ ہو جاتے ہیں, جن کو کہتا ہے رائٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاتے ہیں, بیٹھنا بیٹھ جاؤ, کھڑے ہونا کھڑے ہو جاؤ, سو ان کی حیثیت کیا ہے. اس لیے میرے بھائی کسی طور پر یہ غیر آئینی ترامیم ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, آج ہمارے سینیٹر کو اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے دانیال صاحب, دیکھیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف تو کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے نہیں مانا, کہہ رہے کمیٹی اجلاس میں بھی آپ کی نیت جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا آپ کرنے جا رہے ہیں, بھانپنے کے لیے آتے ہیں کیا آپ کا پلان ہے. تو کیا آپ یہ 25 سے پہلے یہ معاملات نمٹ جائے گا, ہو جائیں گی ترامیم؟ دیکھیں جی, بسرا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی جنیرک بات کر رہے ہیں. میں ایز اے اسپوکس پرسن اگر یہ میرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس شک کے اوپر یا اس کلاز کے اوپر ہمیں ڈس ایگریمنٹ ہے, تو میں ان کو ایڈریس کروں گا, ان کے ساتھ اس کے اوپر بحث بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا کہ ان کے ساتھ ان کو ہم کنونس کریں. لیکن جس طرح ان کی جنیرک ٹرمز ہیں ان کے اوپر تو کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ان کی سوچ کی بات ہے, دیکھیں میں بسرا صاحب تو میرے بھائی ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہم, بٹ جنرل جو ہے آپ ان کی مینٹل سٹیٹ کی آپ پوزیشننگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایس سی او آ رہا ہے, آپ کے ملک میں جب بھی شنگھائی کوآپریشن کا یہ اتنا بڑا پاکستان کے اوپر پاکستان کے پاس اعزاز ہے دیٹ وی آر ہوسٹنگ اٹ, اور آپ اس دن کال دے رہے ہیں احتجاج کی, بند کرنے کی. آپ کا چائنیز پریزیڈنٹ آیا, 2014 میں آنا تھا تو وہ ڈیلے ہوا آپ کے احتجاج اور دھرنے کی وجہ سے. اس کے بعد 2017 میں آپ نے یہ کیا, اور آج آپ 2022 میں پھر یہی کر رہے ہیں. ملیشین ہیڈ آیا پرائم منسٹر, آپ نے یہی کیا. دیکھیں ان کا جو طریقہ ہے سیاست کا وہ جو ہے تھوڑا سا کوشچنیبل اب ہو چکا ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے چیزوں کو مفاق لے کے جانا ہے. اگر ان کو ریلیف ملے گا تو وہ بھی پارلیمان سے ملے گا, اگر مذاکرات کریں گے تو وہ بھی پارلیمان میں ہی ہوں گے. کہ اگر آپ کسی کو جعلی کہیں, نہ جعلی کہیں, کسی کو 47 کہیں, 45 کہیں یا کچھ بھی کہیں, یہ آپ کی اپنی خواہشیں تو ایڈریس کی جا سکتی ہیں یا بدتمیزی تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ایشوز ایڈریس ہوں گے وہ پھر بھی اسی پارلیمان میں ہوں گے, اسی آئین کے تھرو راستے بنیں گے. اور آپ اس پاکستان آج بہتری کی طرف جا رہا ہے. آج مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ آ گئی ہے. آپ کے بلومسبرگ اکانومسٹ جتنے بھی انڈیکیٹرز دیکھے جائیں تو پاکستان کو واپس کہہ رہے ہیں کہ ایک صحیح سمت کی طرف جانے شروع ہوا ہے. یہاں دن رات جو ڈالر چھلانگیں مار رہا تھا اس نے چھلانگیں مارنا کم کی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بیٹھ کے حکومت کے ساتھ وہ ان کے اپنے گریونسز, ہمارے اور پیپلز پارٹی کے بہت چیزوں کے اوپر گریونسز ہیں. ہماری سیاست کی سوچ الگ ہے, ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجیز الگ ہیں, لیکن ہم پاکستان کے لیے ایک پیج پہ بیٹھے ہیں. ہم پاکستان کو آگے چلانے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں, اور جماعتیں بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں آج جو ووٹنگ ہونی ہے, وہ کسی جو ووٹ ہونی ہے وہ کسی بل یا کسی بل کے خلاف نہیں ہونی, وہ دو سوچوں کے خلاف, دو سوچوں کے اوپر ہونی ہے. ایک سوچ ہے جلاؤ گھراؤ, آگ لگانا, نفرت, تفریق, اور دوسری سوچ ہے پاکستان کو آگے لے جانا, پراسپیرٹی اور بہتر پاکستان. اور مجھے بہت امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان ول بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, ان کی جماعت بھی ول بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, اور انشاءاللہ حکومت اور حکومت کے الائز کے ساتھ وہ پاکستان کی جمہوریت کو, پارلیمان کو اسٹرینتھن کرے گی اور رول آف لا کو سپورٹ اور ووٹ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. شرمیل صاحب, مولانا اظہار کر رہے ہیں کہ اسی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے, حکومت کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے, تو جو ان کی بات ہے وہ بڑی معقول ہے کہ 176 کیسز ہیں تو اس کے لیے ایک الگ سے بینچ بن جائے, نہ کہ ایک الگ سے عدالت. تو اس پر کیا لگ رہا ہے کہ کیونکہ بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں, تو اس پہ کہاں جا کے بات جو ہے بنے گی؟ مولانا کی بات مانیں گے کہ آپ کی بات مانی جائے گی؟
देखिए जी, इसके ऊपर तो डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि या वो हमें कन्विंस कर लेंगे या हम उनसे कन्विंस हो जाएंगे। बात ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम इस वक्त जो अपोजिशन की जानिब से तासुर दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि शायद पर्सन स्पेसिफिक है, किसी एक जज को वहाँ लगाने के लिए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए, जो ये अक्सर बातें भी करते हैं और जिसके ऊपर इन्होंने सियासत भी शुरू करी है। अभी एक रेटोरिक बिल्ड करते हैं ना, उसके ऊपर फिर ये बोलते रहते हैं। और इनका तरीक़ेकार ये है कि झूठ भी इतनी दिलेरी से बोलो और इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। फिर इन्होंने एक दूसरा नैरेटिव बनाया है कि जनाब ये इनका एक एजेंडा है जो कि है एंटी फाइज ईज़ा एजेंडा। उस एजेंडे को लेके ये एक अच्छी तरमीम को जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ रख दीजिए, ना ही ये पर्सन स्पेसिफिक है, ना ही ये प्रो फैज़ है और ना ही इनका जो एंटी ईसा एजेंडा है उसको देखिए। आप सिर्फ इस वक्त ये देखिए कि क्या पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो एक आम आदमी को इंसाफ फराहम करने में कामयाब हुआ है कि नहीं। और मेरा ख़्याल है कि आपके जितने मेहमान हैं इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि नहीं हुआ। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेरे वालिद का एक प्लॉट का मुकदमा 18 साल से चल रहा था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुए 3 साल हो गए, आज उनकी तीसरी बरसी है। 3 साल से मैं वो मुकदमा लड़ रही हूँ और मेरी ज़िंदगी में भी मुझे नहीं लगता कि उस मुकदमे का फ़ैसला होगा, क्योंकि ये जो बाकी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आ जाते हैं ये अदालत का 90% वक्त ले जाते हैं। बिल्कुल। एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर आप बना देंगे जो प्योरली इसमें अब लगाते रहें पिटिशन, करते रहें फैसले और ठीक है, एक अच्छी माकूल बात कर रही हैं आप, लेकिन ये 25 से ही पहले क्यों? बिलावल साहब की भी कोशिश है कि 25 से पहले सारा मामला हो। देखिए इस वक्त बात ये हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त ओवरवेलम हो चुकी है, ओवर बर्डन हो चुकी है, उसका बर्डन कम कर दें आप, वो कर और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे ना जी। जो काम है उनका सिविल और क्रिमिनल केसेस देखना, अपील्स देखना, और वो हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर है। बात यह है कि ठीक है, मौलाना साहब की अपनी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, वो बड़े मोहतरम है, उनका अपना सियासी कदोकाट है, हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। और जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बैठते हैं या किसी कौमी इशू के ऊपर बैठते हैं तो आप डायलॉग करते हैं, जो कि अच्छी बात है। और इस वक्त जो डायलॉग लीड कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। और आज तो हमने ये कहा है कि वी इनवाइट द सिविल सोसाइटी कि आए जी, हमने तो अपनी ट्विटर के ऊपर, और ये तो चलें गवर्नमेंट तो कमेटीज़ के अंदर शायद शेयर करेगी अपने मसवदा, मौलाना साहब भी कमेटी के अंदर करेंगे, हमसे करेंगे, हमने तो पब्लिक में शेयर कर दिया। आए जी डिबेट कर लें इसके ऊपर। हमारे तो हाथ साफ है, हमारी नीयत साफ है और हम चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ 26वीं आईनी तरमीम आए। 18वीं तरमीम पे ऊपर हमने तकरीबन 9-10 महीने लगा दिए। बिल्कुल। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अवाम की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए है और ये वक्त की ज़रूरत है। इसके ऊपर जितनी मर्जी आप डिबेट करें, दलाइल से करें ना, रेटोरिक क्रिएट ना करें। आप एक ऐसा नैरेटिव ना बनाएं कि जी क्योंकि आपने हर चीज़ को बराए नाम अपोज करना है तो करना ही करना है, क्योंकि आपका एजेंडा सिर्फ है कैदी नंबर 804 और वो आपकी हुकूमत। उसके अलावा आपका इस मुल्क में और इस मुल्क के अवाम के लिए कोई एजेंडा नहीं है। आपने अगर बात करनी है आप दलाइल से करें, आप दलाइल देना उसके खिलाफ। आप बताएं कि जी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं होना चाहिए, उसके क्या मफाद हैं, क्या उसके मनफी असरात हैं, क्या उसका मफाद है। चले अब आपने डिबेट के लिए ओपन कर दिया, डायलॉग के लिए ओपन कर दिया, एक आम आदमी के लिए ओपन कर दिया। डेफिनेटली इसके ऊपर अब आप जो है वो अपनी इज़हार ख्याल भी करेगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे कि पाकिस्तान की जो मुसवदा लेकर आई है उस पर मजीद क्या कुछ है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं। बस साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का मुसवदा आप लोगों ने तैयार नहीं किया, ना ही आईनी तरमीम के हक में है, तो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए क्यों फिर कह रहे हैं? क्या मशवरा करना है, क्या बातचीत करनी है उनके साथ आईनी तरमीम के हवाले से? आदिल भाई, सवाल का जवाब देने से पहले दोनों मेरे कलीग्स ने कुछ बातें की हैं, दानियाल और शर्मिला ने। पहली बात तो यह है, यकीन माने कि ना इनको आवाम संजीदा लेती है, दे आर कम्प्लीटली इररेलेवेंट। जो अब सियासतदान जो होता है ना वो अवाम से होता है, सियासतदान अवाम के वोटों से होता है। अब मियां नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जिसके नाम पे ये वोट मांगते हैं, अगर वो बेचारा हार गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो इनकी क्या सियासी हैसियत है? तो बिलीव कीजिए हम इनकी बातों को बिल्कुल इस तरह एंजॉय करते हैं
जिस तरह ड्रामा चल रहा है या गुफ्तगू हो रही है या आम लोग आपस में लगे हुए हैं, क्योंकि जब आपकी हैसियत काउंसलर बनने की नहीं रह गई तो हम आपको जब घर वाले संजीदा नहीं लेते, मोहल्ले वाले संजीदा नहीं लेते, तो आप कौन सी हुकूमत, कौन सी पार्लियामेंट और किससे बात करें। इसलिए इनको भी इस बात का पता है, इन बेचारों की हैसियत सिर्फ इतनी है कि इनको बंद किया गया था, इनको खुद पता है, इनको आज याद आ गया है कि हमने पब्लिक कर दिया है, अवाम इसके ऊपर बहस करे। तो उस दिन क्या था जब रात के अंधेरे में, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन आप लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह लोगों को बंद किया होता। ना मियां नवाज शरीफ को पता था, ना बिलावल साहब को पता था, ना वजीर कानून को पता था कि ये तरामीम कौन सी आ रही हैं। बल्कि एक बड़ा इसके ऊपर लाइटर नोट पे ना नवाज शरीफ ने वोट मांगा मियां फजलुर रहमान साहब से और मेंगल साहब से। उन्होंने कहा मियां साहब मसवदा तो दिखाएं। उन्होंने कहा हमें खुद नहीं पता मसवदा कहाँ पे है, कहाँ से आना है, किधर से आना है, जैसे हमें मिलेगा हम आपको सब शेयर कर देंगे। अच्छा मुझे बताइए कि ये एक मजाक नहीं तो और क्या है। फिर इनसे कि अभी मेरे भाई कह रहे थे ना, भाई बात ये है कि आप कह रहे हैं संघाई कॉन्फ्रेंस, SCO कॉन्फ्रेंस, मैं 12-13 साल का होता था आदिल, उस वक्त से सुन रहा हूं मियां नवाज शरीफ जितवाएगा अल्लाह का पता जाएगा, मियां नवाज शरीफ आएगा मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। हाँ ये तो हुआ कि मुल्क की तकदीर तो नहीं बदली, इनकी तकदीर बदल गई। चले बस रवायती बातें आप हर प्रोग्राम में इसका तस्करा करते रहते हैं। ये बता दें बानी पीढ़ी से मुलाकात में क्या डिस्कस करना है ये तो बताया ना जी, जिसका शिकवा कर रहे हैं ना मुलाकात होने की वजह से आप दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। 15 तारीख को एहतजाज की कॉल सिर्फ इसलिए दी है कि बानी पीढ़ी से मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात में क्या डिस्कस करना है मेरे भाई? आईनी तरामीम के हवाले से जब इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनके पास अवाम की नुमाइंदा नहीं है, ये अवाम के वोटों से नहीं आए, तो इसलिए भाई इनको सिर्फ यही कहूंगा कि आप जो काम लगे हुए हैं ना, आपको जो हुक्म मिला है कि अगर ना तरामीम हुई तो आप घर जाएं, उसी काम लगे रहें। आप लोगों की कोई सियासी हैसियत नहीं रह गई, इसलिए आपको ना आवाम सीरीज लेती है ना आपकी बातों का मैं जवाब। ठीक है शर्मिल साहब, एक तो आईनी तरामीम के हवाले से ही बता दें कि जो आपने सवाल पूछा आदिल भाई, एक मिनट, आपने एक सवाल पूछा जवाब दे दें। देखिए इमरान खान साहब पाकिस्तान है, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है, वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। आप मुझे एक बात बताइए कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से शदीद खदशात हैं, तो मुझे बताएं कि हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे? क्या हमारा राइट नहीं है? जेल मैनुअल्स नहीं है? आप इसका मतलब यह है कि हमें ना अदालत इजाजत दे। ये आप लोग, ये बारहा आप लोग इस तरह के बयान देते रहे हैं, कभी 10 सेल का कहते रहे हैं, कभी काल कोठरी कहते रहे हैं, कभी कहते हैं बड़ी मुश्किलात में है, लेकिन जो खबरें वहां से आती हैं उनको तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, टीवी अखबार हर चीज उनको मिल रही है, रूम भी बड़ा कर दिया, जिम का सामान भी उनको दिया गया, खाने में भी नाश्ता, उसके बाद रात का खाना, दोपहर का खाना, जो वो कहते हैं उनको मेन्यू के मुताबिक मिलता है। तो ये आप इल्जाम पहले भी लगाते रहे और अब भी मुलाकात नहीं हो रही, और आपको पता भी है किस लिए नहीं हो रही। शंघाई ताउन तंजीम इजलास है, कोशिश करिए हुकूमत के मामला आगे चले जाए, फिर आपकी मुलाकात करवाएं। आदिल अल्लाह करे मियां नवाज शरीफ इस लेफ्ट सेल में 3 महीने रहे, अगर रह जाएंगे ना तो मेरे से बात कीजिएगा। और मेरी तो दुआ है इस वक्त जितना टोला है ना इस वक्त फार्म 47 वाला, सारे के सारे इसी सेलों में चले जाएं और वहां एंजॉय करें, वहां पे उनको फैसिलिटीज भी मिले, अच्छा खाना भी मिले। और मेरी दुआ है इंशाल्लाह, वैसे अनकरीब वही उन्हीं जेलों में जाने वाले हैं ये, क्योंकि इनको एक निजाम ने रोका हुआ है, एक जालसाजी के साथ ये मुसल्लत है। वैसे तो इनका मुकद्दर वो जेल ही है। रही बात आपकी, फिर दोबारा आप आ जाते हैं संघाई कॉन्फ्रेंस। भाई हमारा मौक़िफ़ सीधा है कि हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। अगर मिलने दिया जाएगा तो हम अपना एहतजाज कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं मिलने देंगे तो 15 तारीख को हम लोग डी चौक आएंगे। दूसरी बात भाई मुझे एक बात तो बता दो, ये तीसरी चौथी बात हो गई है, ये तीसरी चौथी बात हो गई है। बस साहब ये सुन ले, आपका प्लान है, आपने 15 को आना है, आपने 15 को आना है। एक तो आपकी पार्टी में भी डिवीजन नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत ने क्या प्लान बना रखा है? अगर आप लोग आते हैं जरा ये सुनिएगा हुकूमती वज़रा क्या कह रहे हैं। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती है। आए थे हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। बानी PTI के लफ्ज इस्तेमाल करें, एब्सोल्युटली नॉट। 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं, उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। तहरीके फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है? आपको तकलीफ IMF की डील की है, आपको तकलीफ SCO से पाकिस्तान की मजबूती की है, या दोबारा चाइनीज वजीर आजम के आने पर CPEC 2 के आगाज की तकलीफ है? कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी, और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी।
ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے ایک بار پھر 15 تاریخ کو جس دن SCO شروع ہونے جا رہی ہے اس کی جو ہے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا۔ PTI کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈسٹیبلائز رکھیں، ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں۔ یہ آپ نے حکومت کا موقف سن لیا جی۔ پاکستان تحریک انصاف ارادہ رکھتی ہے احتجاج کا، لیکن حکومت نے بھی تیاری کر رکھی ہے۔ دادا صاحب کیا پروگرام ہے؟ مطلب آنے دیا جائے گا؟ احتجاج کی اجازت ہوگی کہ اس بار بالکل اجازت نہیں ہوگی؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں حکومت تھوڑا فلیکسیبل رہی، آنے دیا گیا، گنڈا پور صاحب KP ہاؤس تک ایزیلی آ گئے، تو اب آگے کیا ہے؟ یہ احتجاج ہونے دیں گے؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان کی عوام ہے، اس نے یہ کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ نفرت کی، جلاؤ گھراؤ کی اور اس طرح کی سیاست کو۔ اور آپ کو نظر آیا کہ پنجاب نے پوری ان کو ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی ان کی نفرت کی کال کے باوجود، اور لوگ ان کے لیے نہیں نکلے۔ دیکھیں آج جو اب SCO کا سمٹ ہو رہا ہے، یہ میرا سمٹ نہیں ہے، یہ شرمیلا فاروقی صاحب کی جماعت کا سمٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے علاوہ کوئی بھی بیٹھا ہوتا تو یہ اس جماعت کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور یہ بحیثیت پاکستانی، کوئی مسلم لیگ نون، کاف، پے، تے یا پیپلز پارٹی نہیں، بحیثیت پاکستانی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان وہ ملک جہاں کوئی کرکٹ ٹیم آنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ ملک جہاں آپ نے ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک سرکلز کے لوگوں کو واپس بلا لیا تھا، وہاں چلا گیا تھا کہ جہاں سے لوکل فرینچائزیں بھاگ گئی تھی، اسی ملک میں دوبارہ SCO کا سمٹ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے دنیا کے سامنے، ان ممالک کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہوگی وہ اور زیادہ بڑھ کے ہوگی۔ اور آپ جب اپنے ملک کی بات آ رہی ہو تو ہاؤ کین یو سبوٹاج دی انٹائر پروسیس؟ کہ اگر ایسا کیا گیا کہ ان کے احتجاج سے کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ڈیلیگیٹ نے اپنے آپ کو آنے سے معذرت کی تو the state will take action۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کا دل کرے تو شہداؤں کے مجسمے جلائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کا دل کرے تو آپ جہاز جلائیں اس ملک کے، نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ اپنے افواج پاکستان کے لوگوں کے اوپر، انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرو۔ یو ول بی اکاؤنٹیبل فار اٹ، اور وہ لوگ جو اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے تو the law will take its course، اور بڑا سخت ایکشن ہوگا۔ اٹ ول ناٹ بی لیفٹ ان اکاؤنٹیڈ۔ اور جہاں تک بات ہے SCO سمٹ کی، دیکھیں یہ اس پورے ریجن میں ایک بیلنس لے کے آ رہا ہے۔ اس پورے ریجن میں جو پاکستان کو کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان irrelevant ہو جائے، اور بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ابھی بھی کوشش ہے کہ اس تمام ان چیزوں کو سبوٹاج کیا جائے، اور پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس ریجن میں نہ ہو، اور پاکستان میں یہ ایونٹ نہ ہو۔ وہ آج بھی ایکٹیو ہے، اور وہ ایکٹیو ایسے لوگوں کے تھرو ہوں گے یا ان لوگوں کے تھرو جو ملک میں نفرت اور تفریق پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ہم اور تمام جماعتوں کو کسی کا سٹوج نہیں بننا چاہیے، اور پاکستان کے لیے اس ایونٹ کو پروموٹ اور سپورٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شروع سے پاکستان تحریک انصاف کال آف نہیں کرتی تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر لانگ ٹائم پاکستان میں ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کے پاس ڈیفینیٹلی ایک فول پروف پلان ہوگا کہ اس قسم کی دہشت گردی، اینڈ آئی ول کال اٹ پولیٹیکل دہشت گردی، بیکاز یہ اگر کوئی بھی شخص یا جماعت یا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا گلوبل امیج خراب کرے گا، اور ایک اتنی اہم کانفرنس جہاں پر پاکستان کے پاس پھر ایک موقع ہے کہ وہ اپنا امیج بہتر کرے اور خطے کے اندر ایز اے پیس میکر، ایز اے کنٹینڈر وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکے، اگر آپ اس کو سیبوٹاج کرنے جائیں گے تو آپ پاکستان کی ساکھ کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، اور اس مد کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ سو آئی ایم شیور دا گورنمنٹ ول ہیو اے ڈیفینیٹ پلان۔ یہ شر پسندی میں اسے کہوں گی، یہ اپنی انا کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر اور اپنے مفاد کی خاطر اگر پاکستان کے لوگوں کا نقصان پہنچائیں گے،
پاکستان کی ساکھ کا نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کی سالمر کا نقصان پہنچائیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ محب وطن نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو سیاسی جماعت کہوں گی۔ انفارچونیٹلی مجھے شدید تکلیف ہوئی یہ بات دیکھ کر کہ ماضی کے اندر بھی جب برٹش پرائم منسٹر آ رہے تھے یا جب چائنیز پرائم منسٹر آ رہے تھے تو انہوں نے اس وقت دھرنے دینے شروع کر دیے، پھر ابھی ملیشین پرائم منسٹر آئے اس وقت انہوں نے ہنگامہ آرائی کی، اور اب ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ انڈین ایکسٹرنل منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ہمارے دھرنے سے خطاب کریں۔ یہ آئینی بات ہے، یہ قانونی بات ہے، یہ کوئی موریلٹی کی بات ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو کرنا یا اس قسم کی کالز دے کر یہ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکیں گے؟ شدید نفرت ہو جاتی ہے اس قسم کی چیزیں سن کے۔ آج میں ان کی کوئی ٹویٹر پہ کسی نے لکھا تھا کہ جی یہ ای میل ہے اور یہ شنگھائی کا آپریشن ہے، یہاں پر ای میل ڈالیں آپ اور آپ کہیں کہ جی پاکستان کے اندر پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹارنش دا امیج آف پاکستان؟ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس اس وقت کہ وہ دیکھیں ایس سی او سمٹ کے اندر یہ کوئی معمولی سمٹ نہیں ہے، اس میں آپ کے چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں، رشین آ رہے ہیں، ایران پہلی بار جو نئی لیڈرشپ ہے وہ آ رہی ہے جی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ 9 سال بعد انڈین ایکسٹرنل جو ہے وہ ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر آ رہے ہیں جے شنکر، اور اس وقت ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ خطے کے اندر جو ایک امن ہے اور بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اور کلچرل جو ہے وہ انگیجمنٹس ہیں، ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرے، اور جو اس کا ایس سی او کا کاز ہے جس کے اوپر ویسٹ کو بڑا اعتراض ہے کہ جی یہ کیا اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، وہ اکثر وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو چائنا اور یہ رشیا کا یہ ہے کہ جی ویسٹرن انفلوئنس کو ختم کر دیں، تو اس وقت یہ بڑا موقع ہے اور آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ بات کریں کشمیر کی، آپ بات کریں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی شروع ہو، کوئی حالات بہتر ہوں، آپ اس کے اوپر بات کریں، اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ آج ان کے آئی تھنک علی محمد خان صاحب ہیں ان کی جماعت کے، جنہوں نے کہا ہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ آپ کال آف کر دیں اسٹرائک۔ آئی مین دیٹس اے سینر وائس۔ مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کے، پارٹی کے اندر ایک ڈویژن ہے، مختلف آرا پائی جا رہی ہے اس پروٹیسٹ کو لے کر۔ بسر صاحب سے ایک بات پوچھتے ہیں جی، بسر صاحب آپ بحیثیت پاکستانی شہری، پارٹی کے اندر ایسے بھی شر پسند لوگ ہیں جو پارٹی کی اپنی ساکھ کو بھی خراب کر رہے ہیں نا، اپنے کاز کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس جی جلاؤ گھیراؤ بدماشی گالم گلوچ لڑائی جھگڑا، یہ نہیں ہوتی سیاست جی، اس طرح نہیں ہوتی سیاست ملک کے اوپر۔ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے۔ بسر صاحب بحیثیت پاکستانی شہری شوکت محمود بسرا صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں، رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں، آفٹر لانگ ٹائم پاکستان میں اتنی بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے، تو کیا اس موقع پر کسی بھی سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے؟ اچھا عادل یقین مانے یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کو ان کے قائدین کو اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کو لوگ ایسا انٹرٹینرز لیتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کریں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے ڈائلاگ سنیں، اور کس طرح کی گفتگو اس طرح کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال پاکستان کو لوٹا ہے، سوٹا ہے۔ بس صاحب میں نے آپ سے ٹو دی پوائنٹ کوسچن پوچھا تھا کہ کیا ایسے ٹائم پہ احتجاج ہونا چاہیے، آپ یہ بتا دینا۔ ایسے ٹائم پہ میرے کوسچن کا بھی جواب دے دینا۔ اٹ از انفیئر، آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے میں کیا جواب دوں گا۔ آپ نے اتنا لمبا ٹائم دیا اور مجھے اب جواب نہیں دینے دے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اپنے آپ کو محب وطن کہنے والے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا اور عوام ان کو اپنا مجرم سمجھتی ہے، اور بدقسمتی سے جو جتنا بڑا پیسے والا، لوٹ مار والا، سوٹ والا، کوئی صدر بن گیا جعلی، کوئی جعلی وزیر اعظم بن گیا، کوئی جعلی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی وزیر اور گورنر بن گیا۔ اس وقت تو پاکستان میں کرمنلز جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ باقی پھر میں کہوں گا ایس سی او کی بات، میرے بھائی ہمیں یہ بتا دیں نا کہ یہ باتیں سنتے سنتے میں 12 سال سے آج 50 سال والا ہونے والا ہوں، کیا تبدیل ہوا؟ کیا پاکستان میں تبدیلی لے کر آئے؟ ہوا یہ ہے پاکستان تو تبدیل نہیں ہوا، پاکستان تو غریب سے غریب تر ہو گیا، عوام تو غریب سے غریب تر ہو گئی، سب ارب پتی کرب پتی بن گئے، نواز شریف ارب پتی کرب پتی بن گیا، جائیدادیں دنیا کے ہر ملک کے اندر ہیں، اور یہاں پر مگرمچھ کے آنسو کس طرح مار رہے ہیں؟ وہ دیکھیں گے فلاں وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں وزیر اعظم آ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہوگا کہ اگر کوئی پاکستان کو تو آپ نے ویسے او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے، آپ پاکستان کو تمام اثاثے ان کو بیچنے کے لیے بلا رہے ہیں کہ جی ہماری اسٹیل مل لے لیں،
آپ PIA لے لیں, آپ ہمارے جناب تمام موٹر ویز لے لیں. یہ ہے ان کا کانسیپٹ اور ویژن. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا کمیشن ہوگا, ان کا دھندا ہوگا, ان کی ٹیٹیز ہوں گی, کوئی باہر بھیج دے گا. اس لیے میرے بھائی ہمیں نہ بتائیں اس شخص کو عمران خان جو پاکستان کے ساتھ جس کا جینا اور مرنا ہے, وہ یہ نہیں کرتا کہ جب پکڑا جائے وہ کہے جناب کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں, مجھے ڈیل دیں, میں لندن چلا جاتا ہوں. آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا عمران خان کو توڑنے کا, پاکستان پارٹی کو توڑنے کا, PTI کو توڑنے کا. اس کے باوجود آج صرف اسی بات کی وجہ سے آج آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں آپ کو بات بتا دوں, جتنی دیر مرضی لگے رہے, انٹل انلیس یہ پاکستان بدل گیا ہے. یہ پاکستان 80-90 کا پاکستان نہیں ہے. زرداری صاحب نے ان کو گالی نکال دی, نواز شریف ان کو گالی نکال دی. اب یہ بغض عمران میں سارا ٹولہ اکٹھا ہے. پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, عوام عمران خان کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے. یہ چند گھرانے ہیں, چند خاندان ہیں جو کھڑے ہیں اور عرصہ دراز سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. پھر مگرمچھ کے آنسو وہ دیکھیں گی SCO آ رہی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, SIFC کدھر گئی آپ کی؟ کتنے ڈھول بجائے تھے آپ لوگوں نے, کہاں گئے پیسے؟ 1 ٹکا ابھی تک SIFC میں نہیں آیا. بتائیں چائنا نے کتنے دیے آپ کو؟ دنیا کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پلے ہے کیا. اب اگر منت ترلا کر کے آپ ان کو لے آئے ہیں تو ہمیں تھریٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارا لیڈر اس کی جان سٹیک پر ہے, اور شوکت بسرائے ہو یا CM علی امین گنڈا پر ہو. بھائی آج ہم جو بھی ہیں اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے ہیں. اگر عمران خان ٹکٹ دے دینا ہمارے ڈرائیور کو, ہمارے خانسامے کو, کھمبے جیت گئے. اس لیے اگر ہمارے لیڈر کی جان, آپ کا پوائنٹ آ گیا بس صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میری بات کا بھی جواب دے دینا. کیا حاصل کرے گی پاکستان تحریک انصاف ایسے ٹائم پہ جب 12 ممالک کے ہائی لیول کے لوگ پاکستان میں موجود ہوں گے؟ آفٹر لانگ ٹائم پاکستان میں کتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے, کیا اچیو کریں گے؟ بھائی بڑا, میں 1 سیکنڈ کا جواب دیتا ہوں. اگر ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دی, ہم یہ اپنا احتجاج کال آف کر دیں گے. نہیں کریں گے, ملاقات کروائیں گے, ہر صورت میں ڈی چوک میں آئیں گے. آپ کو یاد ہے جس دن انہوں نے جلسہ منسوخ کروانا تھا, اسٹیبلشمنٹ اعظم سواتی صاحب کو کہا 7 بجے جیل کھل بس صاحب اس بار لیڈ کون کرے گا؟ گنڈا پور صاحب لیڈ کر کے آئیں گے, حماد اظہر ہوں گے, کون لیڈ کر کے آئے گا؟ پچھلی بار ہم نے دیکھا باقی کی حالت کہیں نظر نہیں آئی. اس بار لیڈ کون کرے گا؟ عادل, اس وقت پاکستان کا ہر کارکن لیڈ کرے گا. پاکستان کے کارکن اس دفعہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا لائن اختیار کرنی ہے. اس کی وجہ انف از انف. اب ہمارے لیڈر کی جان سٹیک پر ہے, ان کی زندگی سٹیک پر ہے. تو اس لیے میرے بھائی اگر ان کی زندگی سٹیک پر ہے تو ہم اس وقت فیصلہ کر کے وہاں سے اٹھیں گے پھر کہ عمران خان صاحب جب تک رہا نہیں ہوتے اور یہ جعلی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ ظلم جبر 2 سال سے کر رہے ہیں ہمارے اوپر. انہوں نے ربڑ کی گولیاں ماری ہیں, لاسٹ ٹائم میں وہاں پہ موجود تھا, شیل مارے ہیں. شاید یہ اسرائیل کے خلاف جو ہمیں احتجاج نہیں کرنے دے رہے, وہ اسرائیل سے انہوں نے کوئی گیس امپورٹ کی تھی. لیکن ان کی طرح نہ ڈریں گے نہ گھبرائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی دانیال صاحب, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خدشات ہیں جس کا اظہار کر رہے ہیں بسرا صاحب, تو ایک بار ویڈیو لنک پہ بات کروا دیں لیڈرشپ کے ساتھ, چلے ان کو پتہ چل جائے کہ بانی PTI خیریت سے ہیں, جو اسپیکولیشنز مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں اب ان کا خاتمہ ہو جائے. دیکھیں جی, پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کو اس لیول پہ گرا دیا جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوئی, جہاں ترمیم کی بات ہوئی, جہاں ملٹیپل سٹانس کے اوپر بات ہوئی, لیکن پھر بھی ایک ایشو کا نہ جواب دیا گیا اور اس لیول پہ گرا دیا گیا ویئر آئی ہیو نو آنسرز اور وی ہیو نو آنسرز ٹو گیو. دیکھیں, ہم نے تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ سرٹن چیزوں کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں کہ آپ کا اگر رویہ ہوگا کہ ملک کو آگ لگاؤ, اگر آپ کا رویہ ہوگا کہ ملک کو بند کرو, آپ کا رویہ ہوگا کہ آپ ایک صوبے کو کہو کہ وہ گالیاں دے کے کہے کہ میں دوسرے صوبے کے اوپر چڑھ دوڑوں گا, آپ کا رویہ ہو کہ میں جو پاکستان کی بائی لیٹرل اور جو پاکستان کی پالیسیز ہیں ان کو ہم فالو نہیں کریں گے, اگر آپ کا ہر بات پہ رویہ گالی گلوچ اور نفرت کا ہو, تو مجھے بتائیں کہ ملنا ملانا جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اپنی ڈیفنس میں اور ملکی مفاد میں میک شور کریں گے کہ جو لوگ ان تمام چیزوں کو ہنڈر کر رہے ہیں یا اس پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ایک تو سائٹ پہ رکھا جائے, جس طرح ان کے خلاف ایکشن کی لیا جائے, اور دوسرا وہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز اس طرح بڑھ جاتے ہیں
تو پھر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی بھی ان کا ایشو ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے چلیں بہتر چلیں تو میں نے پھر کہا کہ چیزیں بہتری کی طرف ان کو جو ریلیف ہے یا بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمان سے ملے گا. یہاں جب پارلیمان میں لوگوں کو یا اس سے باہر اریسٹ کیا گیا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا, ہم لوگوں نے, شرمیلا نے, ہم نے اور جو لوگ تھے سٹینڈ لیا. تو چیزیں تو آگے تب بڑھتی ہیں جب آپ مفاہمت سے لے کے چلیں, جب آپ ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. اور ہم پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, نہ ہم ان کے خون کے دشمن کل تھے نہ آج ہیں, اور ہم بھی آج پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ آگے سے کیا ہے کہ کوئی پاکستان نہیں, عمران ہے تو یہ ملک ہے, عمران ہے تو یہ سیاست ہے, ورنہ آگ لگا دو. اس رویے کے ساتھ پھر آپ چیزوں کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں, آپ کیسے بہتری کی بات کرتے ہیں. آپ نے پھر بھی ڈائلاگ کے تھرو چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. اور ٹھیک ہے کہ آپ معاملہ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی تو فی الحال جو پاکستانی سیاست ہے وہ میں نہ مانو والی صورتحال ہے, اور جو صورتحال ہے ہم دیکھ ڈے بائی ڈے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سیاسی باتیں جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. آفٹر لانگ ٹائم پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے. جتنے پولیٹیکل یا غیر ملکی گیسٹ آ رہے ہیں ان کو وارملی ویلکم کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا ایک مثبت جو امیج ہے, جو چہرہ ہے, دنیا کے سامنے جا سکے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.